خانہ کعبہ مسجد الحرام کے اندر ایک شخص نے ایک ایسی حرکت کی ہے جو کہ قابل مذمت ہے، اور اب باقاعدہ یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں وہاں پہ جا کے کرنا شروع کر گئے ہیں۔ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ لوگ جب جاتے تھے خانہ کعبہ اور وہ اس نیت سے جاتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت یا اللہ کے قریب یا اپنی کوئی ایسی دعا یا جو بھی ان کا معاملہ ہوتا تھا اللہ کے ساتھ، وہ لے کر جا رہے ہیں اپنا وہ جو بھی معاملہ ہے، یا کوئی ایسی دعا لے کر جا رہے ہیں، یا اللہ کو اتنا قریب محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ شاید ان کے اندر کوئی بدلاؤ آئے، اور جیسے جب وہ واپس آتے تھے تو ان کے اندر وہ بدلاؤ نظر بھی آتا تھا۔ لیکن کچھ خاص عرصے سے یہ جو ٹرینڈ بننا شروع ہو گیا ہے کہ وہاں پہ سیلفیاں بنائی جاتی ہیں، وہاں پہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، یہ ٹک ٹاکرز وہاں پہ جاتے ہیں اور وی لاگنگ کی نیت سے یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہ اپنی ایک ایک مومنٹ کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ انہوں نے فوراً اپنے ادھر سے یہ بھیج دیتے ہیں، اور یہ اگلے دن ان کے وہ ویڈیوز جو ہیں وہاں پہ چینلز کے اوپر ویڈیوز اپلوڈڈ ہوتی ہیں، جس کے اندر یہ ٹوٹل دکھاوا ہوتا ہے۔ میں یہ بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں اس چیز کا کہ اللہ کے معاملے میں یا عبادت کے معاملے میں، چاہے آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، چاہے وہ کسی دوسرے کو آپ بتا رہے ہیں، اس کے اندر جہاں پہ دکھاوا آ جائے گا، ایون کہ آپ نے اگر اس نیت سے کسی کو بھی بتایا ہے نا کہ یار اگلا بندہ آپ کو یہ سمجھے گا کہ آپ بہت نیک ہیں کیونکہ آپ نے نماز پڑھی، آپ بہت آپ نے عمرہ کیا، حج کیا کیونکہ آپ بہت نیک ہیں، اس نیت سے بھی اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں اور ایک بندے کو بھی آپ نے بتایا، تو آپ کی وہ ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف خلوص وہ اپنے بندے کا دیکھتا ہے، اس کی نیت دیکھتا ہے، اور پھر یہ چیزیں دکھاوے کی نہیں ہوتی۔ یہ تو روزے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، قربانی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کے اندر بھی اگر دکھاوا لے کے آ رہے ہیں تو آپ کی وہ ساری اللہ کو نہیں چاہیے وہ چیزیں۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص ہے، وہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور ویڈیو کے اندر اس نے کوئی جرم کے اندر اس کو نامزد کیا ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ جا کے صفائی پیش کر رہا ہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، اور نہ میں نے کسی کو جو ہے وہ کہیں پہ شفٹ کیا ہے، نامعلوم افراد کا اس کے اوپر کوئی کیس ہے۔ تو وہ وہاں پہ جا کے پولیس کو، یعنی وہ آئی جی صاحب کو بھی مخاطب کر رہا ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی مخاطب کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اور یہاں پہ آ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اگر اس کا ایک حصہ دیکھیں تو میں اس چیز کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ٹھیک ہے، وہ بندے نے وہاں پہ جا کے کہا، اس نے سمجھا کہ ایک مقدس پاک مقام ہے، اور آپ وہاں پہ جا کے، جیسے ہم اکثر لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھو۔ کیوں کہتے ہیں ہم ایسا؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے تو جھوٹ نہیں بولے گا لیکن لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ اس کے علاوہ ٹرینڈز جو ہے نا، اس چیز کا بننا شروع ہو جائے گا، کیونکہ مسجدیں جو ہوتی ہیں، اللہ کے گھر جو ہوتے ہیں، یہ عبادت گاہیں ہوتی ہیں، یہاں پہ جا کے آپ کی عبادت کے علاوہ کوئی دوسری ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ وہاں پہ جا کے اللہ کے ساتھ اتنے کنیکٹ ہوں اور اللہ کو قریب محسوس کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا بعد میں اس کے اثرات اس طرح سے آتے ہیں۔ ابھی تو یہ ایک ویڈیو آئی ہے، لیکن ابھی پچھلے دنوں ایک پیٹی آئی کہ کوئی وہاں پہ ایم این اے تھے، وہاں پہ جا کے وہ ویڈیو بنا رہے تھے کہ جی مجھے پکڑ لیا ہے انہوں نے، اور میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، یا میں کسی چیز میں انوالو نہیں ہوں۔ پھر اس کے علاوہ جیسے جہیز ہے، اب یہ سب کو پتہ ہے کہ جہیز جو ہے وہ ایک لعنت ہے، نہیں لینی چاہیے، منع فرمایا اسلام میں، ہمارے نبی نے اس کے اوپر بڑا غلط ان کا بڑا سٹانس تھا، کلیئر سٹانس تھا، لیکن ہم لوگ آج جہیز لیتے ہیں، مانتے ہیں کہ غلط ہے لیکن لیتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، کہ ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پہ میت والا گھر ہوتا ہے، کسی کی فوتگی ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، وہاں پہ اس نیت سے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ آپ جی وہاں پہ اگلے بندے کے اوپر یا فیملی کے اوپر برڈن ہو، باقاعدہ آپ ان کو ایز دیں، ان کو کمفرٹ دیں، لیکن ہم یہ جانتے ہوئے پھر بھی ہم وہاں پہ جا کے ڈیرے ڈالتے ہیں، ہم وہاں پہ جا کے کھانے کھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں عام کیوں ہوئی ہیں، کس وجہ سے ہو گئی ہیں؟ کیونکہ یہ پہلے شروع میں کی گئیں، ان کے خلاف نہیں بولا گیا، اور پھر یہ کرتے کرتے دوسرے لوگوں نے اس کو کرنا شروع کیا، اور آج ہم اس ایج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں یہ غلط چیزیں نہیں لگتی، ہم نے اپنی اپنی جسٹیفیکیشنز، اپنی لاجکس ہم نے اس میں ڈھونڈ لی ہے۔ اسی طرح یہ جو اب ایک دو ویڈیوز میں اس میں دیکھ رہا تھا، خانہ کعبہ نعوذ باللہ، وہاں پہ کبھی کوئی ڈفرینٹ تنظیم کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور پولیٹیکل جو ہے وہ بندہ وہاں پہ جا کے، اور ایک تو میں نے ویڈیو دیکھی وہاں پہ ڈانس کر رہی تھی وہ عورت جا کے، نعوذ باللہ۔ پھر یہ جو ٹک ٹاکرز جتنے جاتے ہیں، کوئی ایک مجھے بتا دیں یہ ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر ہے جو وہاں پہ ویڈیو اس غرض سے صرف بنانے جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ان کو کہہ دیتا ہے کہ یار آپ لوگوں نے اب اتنا پیسہ تم لوگوں نے کما لیا ہے، تو تم لوگ اب باہر کے ٹورز کرو، اس کو ایکسپلور کرو تاکہ لوگ اس کو دیکھیں۔ پھر اس کا ایک اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار لوگ تمہیں اور اچھا سمجھیں گے کہ تم دین کے بھی قریب ہو، تم اللہ کے بھی قریب ہو، اور تم یہ مذہب کے بارے میں بھی اتنا زیادہ تم سوچتے ہو، اور تم ایسا کرو خانہ کعبہ چلے جاؤ۔
تم حج عمرہ کراؤ، وہاں پہ جا کے ویڈیوز بنا رہے ہو، تم زیارتوں پہ چلے جاؤ. ابھی یہ کچھ دنوں پہلے جو رجب بٹ صاحب نے جو ہے وہ کیا ہے. مجھے بتائیں ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ منافقت، ایک نمبر کی منافقت. اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ابھی زیارتوں پہ گئے ہیں، آپ علی مولا کا نام لینے والے، اور آپ ان کی قربانیوں کے اوپر یاد کر کے ان کو رونے والے، ان کے جا کے وہاں پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. رونے کی بھی اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے ان کی، اور وہ آنسو کے ساتھ رو رہے ہیں. اور اگلے ہی دن جا کے اس جو ہے وہ اس کی بہن ڈانس کر رہی ہے، اگلے ہی دن جا کے وہ اسی ریوو ڈالو میں بیٹھا ہے، اور وہ جی گاڑی کی کوئی نہ کوئی وہ ڈیلنگ شروع ہو گئی ہے. یہ منافقت دیکھیں کس حد تک ان لوگوں میں ہے. اور یہ اس دنیا میں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. ان لوگوں کا وہ حشر ہے بعد میں، جو قیامت کے بعد یا جو دن آئے گا، ان کا اتنا برا انجام ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور موسٹ پروبیبلی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی میں ہی ان کے کوئی ایسی آزمائش ڈال دیتا ہے کہ ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کس وجہ سے ہے. ان کا سارا پیسہ یا تو کسی بیماری پہ لگ جاتا ہے، یا کوئی ان کی زندگی میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جو اس کے بعد کی جو انہوں نے اپنی آخرت خراب کر لی ہے. مجھے تو بہت اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ ہم ایک بندہ، دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے غلط اس لیے بات نہیں کر رہے ہوتے، کسی کا دل صرف اس لیے نہیں دکھا رہے ہوتے کہ کل کو میری پکڑ نہ ہو جائے. اور یہاں پہ یہ لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے، اور ان لوگوں کو انہوں نے غلط رستے پہ یہ لے کے گئے، خود بھی کیا. اور اسلام دین، اپنے مذہب کی تعلیمات جو ٹیچنگ ہے اپنے مذہب کی، انہوں نے اس کی دھجیاں اڑائیں، اور یہ آرام سے وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا حشر اور ان کا انجام کیا ہوگا بعد میں، ان کو کس طرح سے ان کی پکڑ کی جائے گی. تو ان لوگوں کو دیکھ کے انسپائر نہ ہوا کریں، اور یہ اس کے جو غلط بات ہے اس پہ بولا کریں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگوں کے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں. میں ایک ایک بندے کا کامنٹ پڑھتا ہوں، اور ان لوگوں کا بھی پڑھتا ہوں جو کریٹکس کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اپنی عبادتوں کو، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا، ہمیں ہماری عبادتوں کو، اللہ کے جو معاملات ہیں، ہمارا اللہ سے جو رشتہ ہے، پھر جو نیت کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے نا، تقویٰ، نیت، یہ ساری چیزوں میں جب آپ وہ شو آف لے آتے ہیں نا، جب آپ ان چیزوں کو اس غرض سے بتانا، دکھانا، شو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں، لوگ آپ کو اس وجہ سے اچھا لائک کریں آپ کو کہ آپ نے لوگوں کی مدد کی ہے. اکثر دیکھا ہے جی، لوگ تصویریں کھنچا رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کو بیچارے کو کوئی پیسے بھی دیے ہیں، کسی کو کھانا بھی دیا غریب کو، تو اس کی ویڈیو آپ توہین کر رہے ہیں، آپ اس کی توہین کر رہے ہیں. اور آپ کا یہ اچھا عمل جو کہ اچھا عمل ہے، لیکن یہ آپ کی حرکت اس نیت کی وجہ سے اس سے زیادہ آپ کو گناہ مل رہا ہے. ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی. تو میرے خیال میں دس ہیز ٹو بی اسٹاپ، اور اس کے اوپر باقاعدہ کوئی کام ہونا چاہیے، کوئی پابندی ان لوگوں پہ لگا دینی چاہیے کہ جی وہاں پہ موبائل لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ یہ پابندی لگا دیں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اب آپ کے لیے آسانیاں